میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوران غسل حمام میں گر گیا، مجھے ہاتھوں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں میں سوجن ہو گئی، سویلنگ ہو گئی۔ اسی درد و تکلیف کے عالم میں مجھے نیند آئی، میں سویا تو قسمت جاگ گئی، حضور کا رخ زیبا نظر آ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے درود نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سوجن چلی گئی، درد و علم کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ یہ مریض مر رہا مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کس طرح مدد فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا باعث کیا بنا؟ درود پاک۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تم
تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں، ایک اور حسین جھلک تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان کیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا، ہر قدم پر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے بجائے درود پاک ہی پڑھتے چلے جا رہے ہو، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سفیان ثوری ہوں۔ کہا اچھا، اگر آپ اس زمانے کے کو نیک بندے نہ ہوتے تو اپنا حال ظاہر نہ کرتا، اپنا راز نہ بتاتا۔ کہنے لگا میں اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے جا رہا تھا، راستے میں میرے والد بیمار ہوئے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا، آنکھیں نیلی پڑ گئیں، پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یاد رکھی جب بھی کوئی تکلیف، دکھ، درد، پریشانی آئے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، صرف فوتگی پر ہی نہیں۔ لائٹ بند ہو گئی آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ چلا فلاں کا حادثہ ہو گیا، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کہے گھر کے اندر کہ وہ میرا زیور نہیں مل رہا، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائٹ چلے گئی، چراغ بند ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تکلیف، دکھ، درد پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے والد کا اس ویرانے میں، جنگل میں، بیابان میں انتقال ہو گیا، میں نے اپنے والد کے چہرے پر چادر ڈال دی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میں سو گیا۔ اس دوران کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل اور صاف ستھرے لباس والے، ایسا حسین چہرہ، ایسا صاف لباس میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد کی میت کے پاس تشریف لائے، چہرے سے چادر ہٹائی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ جب پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ نارمل ہو گیا، جو پھول رہا تھا وہ نارمل ہو گیا۔ اب وہ حسین بزرگ، وہ معطر شخصیت، وہ صاف ستھرے لباس والے واپس جانے لگے۔ میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی چادر تھام کر، یا سیدی اللہ پاک آپ پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ جن کے سبب اللہ پاک نے میرے والد محترم پر ویرانے میں احسان فرمایا۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا باپ بہت گناہگار تھا، لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھتا تھا۔ جب بیماری میں مبتلا ہوا تو اس نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ یہ شخص کہتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، میں جاگا، بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ سفید اور پھولا ہوا پیٹ نارمل ہو چکا تھا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
کسی امتی کا حال برا ہے، پریشانی ہے، قرضے نے تنگ کیا ہوا ہے، قرض خواہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اولاد نے تنگ کیا ہوا ہے، قرضے کا معاملہ ہے، بیماری نہیں جاتی، اس کا حال برا ہے، ایسے حال میں اگر کوئی محبوب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ عاشق رسول نے کہا ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، نبی کے فراق میں جدائی میں ہمارے منہ سے جو آہ نکلی، ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپیں تو صحیح نا، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں۔ پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر درود پڑھتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، پتہ چلا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے آپ پکار سنتے ہیں، اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ امیر اہل سنت میں مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا نسخہ ہے، اس میں ہمیں 313 درود پاک پڑھنے کا فرمایا ہے، مدنی انعام نمبر 49 میں۔ اور جو خوش نصیب درود پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے سے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے، وکٹری نصیب ہوتی ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، جان پاک ہوتی ہے، اسباب پاک ہوتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے، درود پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک درود پاک پڑھنے کی برکتیں باقی رہتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، درود پاک پڑھنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا، درود پاک پڑھنے سے پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور درود پڑھنے والا پلک جھپکتے کی طرح پل صراط سے پار لگ جائے گا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود
والے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، یہ درود پڑھتا ہے، اس کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے جب درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کثرت درود سے حضور کا تصور ذہن میں قائم ہوتا ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھے گا اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیدار کروائیں گے۔ ایک روز آئے گا سونا تیرے خواب وچ، ایک روز آئے گا، ایک روز آئے گا، ایک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر طرف عاشقان میلاد، عاشقان رسول ذکر مصطفیٰ سے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں کمالات مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں سیرت مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں صورت مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں، کہیں عنایت مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں رفعت مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے، کہیں شجاعت مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں، کہیں نگاہیں مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں، اور کہیں نبوت مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں، کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کا بیان ہے، تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے۔ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد فرماتے تھے، مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے قیامت تک اور قیامت میں بھی مدد فرماتے رہیں گے۔ بڑی پیاری حکایت پیش کرتا ہوں، فیضان صدیق اکبر بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیجا گیا مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے۔ حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کو مدد کے لیے بھیجا گیا۔ ان دونوں نے مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس سے سخت مقابلہ کیا، مگر اس بدبخت نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ مسیلمہ کذاب اس جھوٹے نبی کا کاروبار چمک رہا ہے، 1,00,000 سے زائد افراد اس کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ بڑی خوب جنگ ہوئی، حضرت سیدنا اکرمہ اور حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ عنہما جنگ کرتے ہیں، کئی لوگ مارے گئے۔ صحابہ کی مدد کے لیے اب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ آپ کے لشکر کی تعداد تھی 12,000، 24,000، 24,000۔
مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 کی فوج تھی. دونوں لشکر بہادری سے لڑ رہے ہیں. جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، کبھی 5 اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے. اور اب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہوا کہ اس قبیلے والے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس جھوٹے نبی کو قتل نہ کر دیا جائے. آپ میدان جنگ میں خود تشریف لائے اور مقابلے کے لیے مسیلمہ کذاب کے شہ سواروں کو طلب کیا. اب مسلمانوں نے اپنی عادت کے مطابق نعرہ لگایا. سبحان اللہ. وہ نعرہ کیا تھا؟ یا محمد، یعنی یا رسول اللہ مدد کیجئے. اللہ اکبر. مسلمان جنگوں میں بلند آواز سے یہ نعرہ لگاتے تھے. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا، یا رسول اللہ مدد کیجئے. اب دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے میں آتا آپ اس کی گردن اڑا دیتے. بالآخر مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے. اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا اور بہت سو کو جہنم میں پہنچایا، بہت سو کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا. دیکھیں صحابہ نے کیا پکارا؟ یا محمد، یا رسول اللہ مدد کیجئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ فریاد کو پہنچے گے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی، جو کرے دل سے، اتنا بھی تو دیکھیں صحابہ نے کیا پکارا؟ یا محمد، یا رسول اللہ مدد کیجئے. تو صحابہ تو ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، میرے نبی کے تربیت یافتہ ہیں. غیر شرعی کام کریں گے یہ؟ شرعن ایسا کرنا جائز تھا جبھی تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا نا. ہاں بلا شبہ. اور میرے نبی نے بھی مدد فرما دی. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو صحابہ نے آقا کو پکارا اور آقا نے مدد بھی فرما دی. سبحان اللہ. مگر یاد رکھیے آقا کو پکاریں، ضرور پکاریں، مگر ادب سے، احترام سے، نام لے کر نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر، آقا کہہ کر، سرکار کہہ کر، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا نور اللہ کہیں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا
اللہ پاک فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں زید بھائی، بکر بھائی، خالد بھائی، آقا کو ایسے نہیں پکارنا، نام لے کر نہیں پکارنا، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین، اس طرح پکارنا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے کہ بھی اللہ کے سوا تو کسی کو پکارنا ہی نہیں چاہیے، یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق چاہے اس کا کیسا ہی مقام و مرتبہ ہو، حقیقی طور پر مدد نہیں کر سکتا۔ حقیقی مدد اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ کی ذات سے ہی مدد حقیقی ملتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان، وہ مبارک تفسیر دو دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے، اور امیر اہل سنت اس کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں، ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام مددگار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، نیک مسلمان مددگار ہیں، قرآن فرما رہا ہے، اور فرشتوں کو بھی مددگار قرار دیا گیا۔ تو اللہ پاک کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ جہاں غیر اللہ کے مدد کو منع کیا گیا، نفی کی گئی، وہاں حقیقی مدد مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب جو مدد فرماتے ہیں، اگر سیرت مصطفیٰ سے اس کی مثالیں اکٹھی کی جائیں تو بہت بڑی کتاب تیار ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا کیسا جام نشین، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام نشین، جس سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اس طرح غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، اور مزید سنیے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، 1400 اس سے بھی زیادہ افراد کی پیاس بجھا دی۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سے
طرح مدد فرماتے ہیں، دکھ درد تکلیف کس طرح دور فرماتے ہیں، کیسے مشکل کشائی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حسین جھلک، جامع الوصول حدیث نمبر 6426، 6426. جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے سوراخ بند کر دی. 2 سوراخ رہ گئے تو ان پر آپ نے پاؤں رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سبحان اللہ صدیق اکبر کے مقدر دیکھیے، آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، مگر کیسے عاشق رسول ہیں، ہلتے نہیں، جنبش نہیں فرماتے کہ کہیں میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے. آنسو ہیں کہ ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور محبوب کے رخ روشن کو چومتے ہیں. آقا مبارک آنکھیں کھولتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کسی سانپ نے ڈس لیا. آپ پر میرے ماں باپ قربان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈسی ہوئی جگہ پر اپنا تھوک مبارک لگایا تو فوراً تکلیف جاتی رہی. کیسی مدد فرمائی. جنگ بدر میں، یہ بھی جامع الاصول کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عکاشہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے ایک درخت کی چھڑی، ٹہنی وہ عطا فرمائی. جیسے ہی عکاشہ کے ہاتھ میں وہ چھڑی پہنچی وہ تلوار بن گئی. اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 15 کہ جنگ احد میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا وہ نکل آیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی. آنکھ مانگی، میرے آقا نے انہیں آنکھ عطا فرما دی. اور سنیے بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے نبی نے اسی وقت ان کی پنڈلی درست فرما دی. اور بخاری شریف میں ہے کہ قحط سالی ہے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی. ایک صحابی نے دعا کی، درخواست کی، میرے نبی نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. اسی طرح بخاری شریف میں ہے صحابہ کرام ایک سفر میں پیاس سے بے قرار ہو کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. میرے آقا نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر سب کی پیاس بجھا دی. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. مسلم شریف میں ہے حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جنت مانگی، آقا نے انہیں جنت عطا فرما دی. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. میری مشکل کو یوں آسان، میرے مشکل کشا کر دے، ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا
محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ امداد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، شجاعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیکر بن جانا چاہیے۔ کیسے بنیں گے؟ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کریں، اسلامی بہنیں 8 مدنی کام کریں، انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، عشق مصطفیٰ عطا ہوگا۔ اور 12 مدنی کاموں میں ایک بہت ہی پیارا 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 میٹھا میٹھا مدنی کام ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ وہ مدنی کام جس کے اندر مرحبا خود امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں اور ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ کون سی تربیت؟ شریعت کی تربیت، طریقت کی تربیت، الحمدللہ زندگی گزارنے کے تعلق سے تربیت، گھریلو ماحول کے تعلق سے تربیت، مدنی کام کرنے کے تعلق سے تربیت، سبحان اللہ۔ تو مدنی مذاکرہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے علم دین حاصل ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، مدنی مذاکرے کی برکت سے اخلاقی تربیت ہوتی ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے آقا کی امت کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کی برکت سے دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے۔ مدنی مذاکرہ ایک رسالہ بھی الحمدللہ شائع ہوا ہے، اس کو آپ لے کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مدنی مذاکرے کی کیا بہاریں ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم نے اجتماعی طور پر اس کی ترکیب کرنی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امداد فرماتے ہیں صحابہ کی، اپنے غلاموں کی، بلکہ آپ کی بارگاہ میں تو جانور بھی فریاد کرتے ہیں، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اونٹوں کی فریاد سنتے ہیں، ہرنی کی فریاد سنتے ہیں، چڑیوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر فریادیں کی، اور میرے آقا کو تو پتھر بھی سلام پیش کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں تو لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا خشک تنا وہ بھی روتا ہے، اپنے دل کا دکھ درد کہتا ہے، میرے آقا سمجھتے ہیں اور مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ روزے دے چوفیرے نے غلام دیاں ٹولیاں، بارگاہ رسالت میں کون حاضر ہوتا ہے؟ سارے حاضر ہوتے ہیں، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، بلوچی بولنے والے، ڈچ بولنے والے، انگلش بولنے والے، فرینچ بولنے والے، دنیا بھر کے طرح طرح کی بولیوں والے حاضر ہوتے ہیں۔ روزے دے جو فیرے نے غلام دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ دلائل النبوہ میں ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گزر رہا تھا، ہمارا گزر ہوا ایک عرب کے دیہاتی کے خیمے کے پاس سے، وہاں پر ہرنی فیمیل ڈیئر وہ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی ہرنی نے، یا رسول اللہ یہ خیمے والا اعرابی مجھے شکار کر کے یہاں لے آیا ہے، میرے 2 بچے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے نجات پاؤں، نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ جنگل میں جاؤں بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں کیا پلٹ کر واپس آ جائے گی تو؟ عرض کی جی ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، بڑی تیزی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی، اور کچھ دیر کے بعد خوشی خوشی واپس آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عرب کا دیہاتی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا، وہ جنگل میں تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ کہہ رہی تھی، کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں دلائل النبوہ سے ہی۔ ہم سفر پر جا رہے تھے، ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس ہوا جس پر پانی کی مشکیں لادی گئی تھیں۔ اونٹ نے حضور کو دیکھا تو بلبلانے لگا، گردن کو جھکانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اتنے میں ایک شخص آیا، حضور نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا بلکہ آپ تحفتاً لے لیں۔ فرمایا نہیں اسے بیچ دو۔ اس نے کہا بلکہ تحفتاً پیش کیا۔ البتہ یہ اونٹ ایسے گھرانے کا ہے جس کا ذریعہ روزگار اس کے سوا اور نہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہرحال جب تم نے اس کا معاملہ ذکر کر ہی دیا ہے تو سنو، اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، چارہ کم دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اعلی حضرت وہ حدیث کے واقعات کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جینے کی تعظیم، جانور بھی کرے جینے کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گھیرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گھیرا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں پریاں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں پریاں، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران ناشا کیلائیں رنج و عنا کرتے ہیں، کیلائیں رنج و عنا کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا، سبحان اللہ۔ چڑیاں فریاد کرتی ہیں، ہرنی مدد کو پکارتی ہے، اونٹ غم اور بھوک کی کہانی سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، جانور احترام کرتے ہیں، پتھر ادب سے سلام کرتے ہیں، درخت سجدے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب
چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔